زیدن فی البیت، زید گھر میں ہے، زید از ان ہاؤس۔ اب یہاں آپ غور کریں، زید بھی اسم ہے، بیت بھی اسم ہے، اب دونوں اسم ہے، دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ربط قائم کیا ہے، رابطہ دیا ہے فی نے، تو فی یہاں پر حرف ہے، میں نے اس کو پرپل کلر سے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ تو زید فی البیت، زید اسم ہے، بیت اسم ہے، لیکن جو فی ہے اس نے ربط قائم کیا زید کا بیت کے ساتھ، تو زید فی البیت، زید گھر میں ہے، زید از ان ہاؤس، یہاں پر فی جو ہے وہ حرف ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی عربک لرننگ چینل انگلو عربک۔ دوستو یہ ہمارا عربک گرامر کا لیکچر ہے، ہم نے یہ سیریز کچھ ٹائم پہلے سٹارٹ کی ہوئی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑا، لیکن انشاءاللہ اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کے پراپر لیکچر ساتھ ساتھ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو دے دوں بیک گراؤنڈ کا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا پہلے لیکچر میں کہ عربک میں پارٹس آف سپیچ 3 ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم اور فعل کی بحث کر لی تھی کہ اسم اور فعل کی پہچان کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور اب بات آتی ہے ہمارے آخری پارٹ آف سپیچ پر جو کہ بنتا ہے حرف۔ اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ حرف کی تعریف کیا ہے، حرف کی پہچان کیا ہے اور حرف کے استعمالات کیا کیا ہیں۔ لیسن کو آپ نے دیکھنا ہے میرے ساتھ آخر تک تاکہ آپ حرف کی تعریف، پہچان اور اس کے استعمالات کو اچھی طرح سے جان جائیں۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے تعریف سے یعنی کہ ڈیفینیشن سے، اور اسم یا فعل کے علاوہ، ٹھیک ہے، ایسا لفظ جو اسم یا فعل کے ساتھ آتا ہے اور جملہ میں رابطے کا کام دیتا ہے، یہ اس کی بنتی ہے ڈیفینیشن۔ تو اس کو میں اگر آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو کیسے بنے گا اس کا مطلب کہ ایسا لفظ جو اسم یا فعل کے ساتھ آئے اور جس جملے میں استعمال کر رہا ہو اس جملے میں ربط قائم کرے، رابطہ بنائے ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، اس چیز کو بولتے ہیں ہم حرف، یعنی کہ ورڈ یا لیٹر۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود سے نہیں دے سکتا، یہ اپنا معنی دینے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ لائن آپ ذہن میں رکھیں اپنے، اس کو ہم آگے ایک مثال سے کلیئر کرتے ہیں۔ مثال ہمارے پاس ہے، من کا معنی ابتدا ہے، اور یہ من ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس چیز کا ذکر نہ کیا جائے جس سے ابتدا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ من ایک حرف ہے، یہ اکیلا حرف کبھی بھی مکمل معنی، مکمل مفہوم نہیں دے گا، اس کا صرف اپنا مطلب ہوگا، صرف جو اس کا لغوی معنی ہوگا، اس کے علاوہ اس سے ہمیں کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور اب جیسے الپاکستان ایک لفظ ہے، آپ کہیں گے نا جب من الپاکستان، من ایک لفظ ہے اور پاکستان ایک لفظ ہے، اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور چلو پاکستان تو اسم ہے اس لیے اس کا مطلب واضح ہے، لیکن جو من ہے اس کا مطلب ہمیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ان دونوں الفاظ کو ملا دیں گے ایک جملہ بن جائے گا، مثلا آپ کہیں گے من الپاکستان، تو جب تک ہم یہاں پر من کے ساتھ پاکستان کو نہ جوڑتے تب تک ہمیں من کا مطلب سمجھ میں نہیں تھا آ رہا۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ جو حرف ہے وہ جملے میں استعمال ہوگا اور ربط کا جو کام ہے وہ کرے گا، اس کا اپنا کوئی بھی معنی نہیں ہے، یہ اپنے معنی کے لیے کسی دوسرے کلمہ یا حرف کا یا لفظ کا محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ حرف کی تعریف ہے اور اس کا کچھ ہلکا سا اوور ویو تھا۔ اب انگلش میں دیکھتے ہیں، دی پارٹیکل preposition and conjunction are called حرف. It is that word which is used with noun or verb to complete the meaning of sentence. Its meaning will depend on the word with which it is used. یعنی کہ اس میں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ناؤن اور ورب کے ساتھ استعمال ہوگا جو کہ ہمیں مل کر ایک جملے کا مطلب دیں گے، اور جو اس کا مطلب ہوگا، اس کا معنی ہوگا، مفہوم ہوگا، وہ ڈیپینڈ کرے گا اس لفظ کے ساتھ جس پر یہ استعمال ہوا۔
अब हम चलते हैं हर्फ की कुछ मिसालें देखते हैं। मिसालें इसकी बहुत सारी हैं, मैंने यहाँ पर 6 एग्जांपल्स यूज की हैं। तो पहली मिसाल है आला, इसका मतलब उर्दू में है पर और इंग्लिश में ऑन। दूसरी है फी, इंग्लिश में कहते हैं इन और उर्दू में कहते हैं में। और तीसरी है अन, जिसको कहते हैं रिगार्डिंग यानी कि के मुतालिक। चौथी है इला, ये डायरेक्शन है यानी कि टू, और इसको उर्दू में कहते हैं की तरफ, पॉइंट करने के लिए। और ला यानी कि नहीं, नो। मा मतलब व्हाट, क्या। ये कुछ मिसालें हमने ली हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे हरूफ हैं, लेकिन इन सब का इससे बढ़ के हमें मतलब नहीं पता कि इनका लुग़वी माना ये है। अला पर, फी में, अन के मुतालिक, इला की तरफ, ला नहीं, मा क्या। अब हमें इससे बढ़ के इनके अल्फाज नहीं पता, क्योंकि ये हरूफ अकेले इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका हमें जो इस्तेमाल है या इनका जो मफहूम है वो हमें तब जाके सही तरह वाज़ेह होगा, ऑब्वियस होगा, जब हम इसको किसी न किसी इसम या फ़ेल के साथ जोड़ेंगे और वहां पर ये रब्त कायम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किन निशानियों की मदद से हर्फ को पहचान सकते हैं, यानी कि हर्फ की पहचान की क्या निशानियां हैं। हमने जिस तरह इसम और फेल की पहचान की निशानियां पढ़ी थी, उसी तरह हर्फ की पहचान की भी दो सादा सी निशानियां हैं, जिनके जरिए हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये हर्फ है। अब पहली तो ये है कि ना मुस्नद इलैह हो और ना मुस्नद हो, ठीक है, ना मुस्नद इलैह हो ना मुस्नद हो। दूसरी ये है कि इस्म और फेल की अलामत में से किसी भी अलामत को कबूल ना करे। तो अब पहले आप सिर्फ इनको ज़हन में रखें, हम आगे चल के इसको तो खास तौर पर सही तरह डिस्कस करेंगे। और ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मैं इसका आपको बताता हूँ। इस्म की पहचान की हमारे पास कुल 11 निशानियां थी और फेल की पहचान की कुल 6 निशानियां थी। तो अगर हम उनको टोटल करें तो कुल मिला के 17 निशानियां बनती हैं, 11 इस्म की, 6 फेल की। अब वो जो 6 निशानियां फेल की हैं और जो 11 निशानियां इस्म की हैं, वो उन्हीं के साथ मंसूब हैं। हम उन निशानियों के जरिए इस्म को ही पहचान सकेंगे और जो फेल की निशानियां हैं उनके जरिए हम फेल को ही पहचान सकेंगे। इन दोनों निशानियों में से, इन दोनों निशानियों की मदद से हम हर्फ को कभी भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जो चीज जिस चीज के लिए मखसूस की जाती है वो उसी के साथ रह जाती है, उसका दूसरी से कोई रब्त या कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये तो होगी बात क्लियर, कि बहुत वाज़ह सी बात है कि जो निशानी इसम या फेल की हैं उन सब से हटकर जो जो बाकी निशानियां होंगी वो हर्फ में आती हैं। तो उनमें सिर्फ दो ही बाकी बचती हैं, ना मुस्नद इलैह हो और ना मुस्नद हो। अब देखते हैं मुस्नद इलैह या मुस्नद, ये दोनों क्या क्या है। मुस्नद इलैह वो है जिसके बारे में खबर दी जा रही हो, बात की जा रही हो, ठीक है। और मुस्नद वो है जो खबर दी जा रही हो, जो बात की जा रही हो, यानी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मुस्नद इलैह, और जो बात कर रहे हैं वो है मुस्नद। मिसाल अगर मैं आपको दूं तो इसकी मेरे पास मिसाल है, अल वलदु समीन, यानी कि लड़का मोटा है, द बॉय इज फैट। यहाँ अगर हम गौर करें तो जो लड़का है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि वलद के बारे में हम बात करें, तो मतलब क्या हुआ, वलद यहाँ पर मुस्नद इलैह है और उसके बारे में हम मालूमात क्या दे रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं कि वो मोटा है। तो जो लफ्ज मोटा है यानी कि समीन है, वो यहाँ पर मुस्नद बन जाएगा। तो अल वलद ये है मुस्नद, मुस्नद इलैह, और जो समीन है ये है मुस्नद। वलद मुस्नद इलैह क्यों है कि इसके बारे में बात की जा रही है, और जो समीन है वो मुस्नद इसलिए है कि वो बात इसके बारे में की जा रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, हर्फ के इस्तेमालात। हर्फ के इस्तेमालात क्या क्या हैं, चार इस्तेमाल इसके हैं। पहला तो ये है कि ये दो इसमों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और दो अफ़आल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एक इसम और एक फेल को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है।
تو یہ 4 استعمالات حرف کے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ میں ون بائی ون چاروں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے جب یہ حرف دو اسموں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثال میں بہت سادہ سی لوں گا، زید فی البیت، سمجھانا ہے چونکہ آپ کو اس لیے اگزامپل سادہ ہے۔ زید فی البیت، زید گھر میں ہے، زید از ان ہاؤس۔ اب یہاں آپ غور کریں، زید بھی اسم ہے، بیت بھی اسم ہے، اب دونوں اسم ہے، دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ربط قائم کیا ہے، رابطہ دیا ہے فی نے، تو فی یہاں پر حرف ہے۔ میں نے اس کو پرپل کلر سے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ تو زید فی البیت، زید اسم ہے، بیت اسم ہے، لیکن جو فی ہے اس نے ربط قائم کیا زید کا بیت کے ساتھ۔ تو زید فی البیت، زید گھر میں ہے، زید از ان ہاؤس، یہاں پر فی جو ہے وہ حرف ہے۔ دوسری ہمارے پاس اگزامپل ہے افعال کو جوڑنے کے لیے، یعنی کہ جب یہ افعال کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں اگزامپل ہمارے پاس ہے اريد ان تنصر، اريد ان تنصر، میں چاہتا ہوں کہ تو مدد کرے، I want you to help۔ اب یہاں پر اريد مطلب میں چاہتا ہوں، تنصر تو مدد کرے، جو ان ہے اس نے ربط قائم کیا اريد کا تنصر کے ساتھ، تو مطلب کیا ہوا کہ ان جو ہے وہ حرف ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے، تو مثال ہمارے پاس ہے ضربت بالخشبہ، ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، I beat with wood۔ تو اب یہاں پر ہے ضربت مطلب میں نے مارا، اور خشبہ بولتے ہیں لکڑی کو، ضربت اور خشبہ۔ اب یہاں پر ان دونوں کا جو ربط قائم کیا ہے، ضربت فعل ہے اور خشبہ اسم ہے، اس فعل کا اس اسم کے ساتھ جو ربط قائم ہوا ہے وہ لفظ با نے کیا ہے۔ تو ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، I beat with wood، تو جو لفظ با ہے وہ حرف ہے۔ تو جو ہمارے پاس لاسٹ یوز آف حرف ہے، لیٹر ہے، وہ ہے جب یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثال ہمارے پاس بہت سادہ سی ہے، ان جاءنی زید نصرتہ، تو اس کا مطلب بنتا ہے اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی مدد کروں گا، I will help زید if he came to me۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، جاءنی زید یہ ایک الگ جملہ ہے، نصرتہ یہ ایک الگ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جاءنی زید مطلب زید میرے پاس آیا، نصرتہ میں اس کی مدد کروں گا، لیکن یہاں پر جو ان ہے وہ شرط کے طور پر ان دونوں جملوں کا تعلق بنا کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ تو جو لفظ ان ہے وہ یہاں پر حرف ہے جس نے ربط قائم کیا پہلے جملے کا جاءنی زید نصرتہ سے۔ جاءنی زید ایک جملہ اور نصرتہ دوسرا جملہ، دونوں کا ربط قائم ہوا لفظ ان سے، تو مطلب ان کیا ہے؟ حرف ہے۔ دوستو ہمارا لیسن یہاں تک ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے چھوٹا سا ایک ٹاسک ہے کہ اگر آپ نے یہ لیسن آخر تک دیکھا ہے تو آپ یہ جو حرف کے 4 استعمالات ہیں، ان چاروں استعمالات کی ایک ایگزامپل یا مثال آپ تمرین کے لیے اگر آپ سینڈ کرنا چاہیں تو آپ کو واٹس ایپ نمبر ہمارا ویڈیو کے شروع میں بھی مل جائے گا اور آپ کو کامنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا، وہاں سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنے جوابات سینڈ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔